ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ انعامات احسانات کیے ہیں اگر اس کا شمار کریں تو ہم انسان کیا ہے شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات، اتنی بلائیاں رکھی. اب ہمارا وجود ہے، ہمارے وجود میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رگ، ایک ایک چیز میں اتنی زیادہ بلائیاں، اتنی زیادہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے. اب ہمارا کان، آنکھ، ناک، سننا، اٹھنا بیٹھنا، سونگھنا، کھانا، ایک انسان کے اندر اتنی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تو یہ کیا کسی احسان سے کم ہے؟ اور ہم انسان اتنے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے، اس قدر اپنی برکتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم پھر بھی کیا ہے ہر طرح کی غفلت سے اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھی محروم کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو رمضان کے لیے کچھ شیڈول ہے نا جو آپ لوگ لکھو اپنی کاپیوں میں. سب سے پہلے آپ لوگ چاہے تو اپنے گھر میں کسی کونے پہ لکھ کے لگا لو، یا جہاں سے گزرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھتے ہوئے آسانی ہو وہاں پہ آپ لوگ یہ لکھ کے لگا لو کہ سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ روزہ کیا ہے لازمی رکھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لازمی رکھنا ہے، کیونکہ روزہ انسان پر فرض ہے. اور دوسرا کیا ہے، روزے کے بعد سب سے پہلے اگر ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ہم نے جو عمل کرنے ہیں، یعنی تراویح پڑھنی ہے، نماز تہجد پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، یہ کیا ہے ہم پہ سمجھو کہ اپنے لیے ہم لوگوں نے یہ لازمی لکھ لینا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ ہم کام کیسے کریں گے؟ اگر ہم لوگوں نے یہ کام، اگر انسان اپنے آپ کو سمجھے نا کہ ہم آزاد ہیں، ہمیں ہر طرح کی آزادی سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھے، تو پھر انسان کبھی کام نیک عمل نہیں کر سکتا. لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان چیزوں کو جو اللہ نے ہم پر لازمی ادا کرنے کے لیے کہی ہیں، اگر اس کو ہم لوگ سختی سے اپنے آپ کو یعنی اپنے وجود کو خود قائل کریں گے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ہمارے پر لازم ہے، تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ کیا آپ انسان ہیں؟ ہم انسان ہیں. ہم سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے یہ روزہ نہ رکھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کل والا روزہ بھی رکھنا نصیب نہ ہو، کیونکہ انسان ہے. انسان کے تو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کسی چیز کا بھی انسان کو علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ادھر سے اٹھ کے ادھر جانا بھی ہو یا نہ ہو. تو سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی ذمہ داری تو آپ لوگ یہ سوچو کہ یہ رمضان کیا ہے ہمارے لیے؟ آخری رمضان ہے. کیا ہے؟ آخری رمضان ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اگلا رمضان نصیب نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہزاروں رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، ہزاروں غلطیاں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے غلطیاں کرتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے نیکیوں میں ڈالنے کی کوشش کرے اور سوچے کہ اللہ نے جو ہمارے پر کام لازم کیے ہیں، فرض کیے ہیں، اگر ہم یہ نہ کریں، اس میں کوئی کوتاہی کریں تو پھر کس کا نقصان ہے؟ انسان کا اپنا ہی نقصان ہے نا، کیونکہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے. جب ہم ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، لگاتار اس کے بارے میں اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں رب تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان پہ پھر کیا کرتا ہے؟ ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے. ظاہر سی بات ہے انسان اگر نماز فرض ہے، نماز ادا نہیں کرتا. سب سے بڑی بات آپ لوگ کو سب سے پہلے کیا بولا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اب روزہ تو ہم پہ اس مہینے میں فرض ہے، کیونکہ یہ رمضان کے روزے ہر انسان پہ فرض ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا کام کیا بولا ہے آپ لوگوں کو؟ کہ نماز تراویح پڑھنی ہے. نماز تراویح تو ہم لوگوں نے پڑھنی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، وہ بھی لازم ہے. لیکن اس سے بڑی بات بھی ہم پہ کیا فرض ہے؟ نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اور کتنی نمازیں فرض ہے؟ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہیں. کتنی؟ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہیں، جو ہم لوگوں نے ہر حال میں ادا کرنی ہی کرنی ہے. تو اگر ہم ایک نماز بھی نہیں ادا کرتے تو ہماری نمازوں کا فائدہ ہے؟ نہیں فائدہ نا. تو سب سے پہلے اپنے اوپر لازم کرو کہ نماز ہم لوگوں نے لازمی ادا کرنی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. کیا کرے؟ آسانیاں پیدا فرمائے گا. کیونکہ اگر ہم کسی نیکی کے لیے چل پڑتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ آسانیاں پیدا فرماتا جاتا ہے.
کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ اب آپ لوگوں نے رمضان میں تیسرا کام کیا کرنا ہے، پہلی تو ہوگی نا روزہ رکھنا، دوسرا نماز لازمی پڑھنی ہے، تیسرا اب لکھو آپ لوگ کہ ہم لوگوں نے دعا ہر کام سے پہلے کیا کرنی ہے، لازمی کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم یہ کام کر لیں گے، پھر بھی شکر کے طور پر بھی ہم لوگوں نے دعا کیا کرنی ہے، کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ اب دعا سے جو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص میرے سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، یعنی شرم آتی ہے کوئی شخص میرے سامنے ہاتھ اٹھائے اور میں اس کو کیا ہے، خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ تو یہ بھی کتنے اعزاز کی، کتنے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ، سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ کی ذات کیا کرتی ہے، ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتی ہے۔ توفیق بھی بہت بڑی بات ہے۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں ایک تو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، دوسرا ہمیں محمدی یعنی دین پہ عمل کرنے والا اور دین سیکھنے والا بنایا۔ الحمدللہ ہم جتنا اس پہ شکر کریں کم ہے، کیونکہ دین سیکھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج دیکھو کتنے لوگ ایسے پھر رہے ہیں، کوئی کہیں بس ایسے ہی دین سے غافل ہے۔ لیکن شکر ہے ایک تو سب سے بڑی بات کہ اللہ نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا فرمایا، دوسرا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا فرمایا جن کو دین سیکھنے کا شعور ہے کہ وہ بچوں کو خود بھیجتے ہیں کہ آپ لوگ سیکھیں جا کے دین۔ اس سے بڑھ کر کوئی ہمارے لیے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ تو کیا ہے کہ دعا ہم لوگوں نے لازمی کرنی ہے۔ اب دیکھو ہم کہیں کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں یا کہیں پہ، اب آپ لوگ سب سے بڑی مثال یہی لے لو کہ جب ہم بیت اللہ میں یعنی حرم شریف میں جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، آپ لوگ دیکھو کتنی وہاں پہ کثرت سے آبادی ہوتی ہے، ہر طرف ہجوم، بندے ہی بندے ہوتے ہیں۔ لیکن اب بندہ سوچے قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، کس چیز کی جگہ نہیں ہوتی، قدم رکھنے کی بھی۔ لیکن انسان جب ایک دفعہ قدم رکھ لیتا ہے، جب اللہ کے در پر حاضر ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے یا نہیں؟ طواف بھی ہو جاتا ہے، صحیح بھی ہو جاتی ہے، ہر کچھ ہو جاتا ہے، صرف کس کی بدولت؟ دعا کی بدولت۔ تو وہاں پہ باقاعدہ طور پر دعا سکھائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ آپ لوگ اگر جاؤ مدینہ پاک یا بیت اللہ شریف تو کیا کیا کرو، بیت اللہ شریف اتنا رش ہوتا ہے تو آپ لوگ دعا کر لیا کرو، اللہم یسر لی، اللہم کہ اے اللہ میرے لیے کیا فرما، آسانی پیدا فرما۔ کیا فرما؟ تو کس سے ہم دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، تاکہ ہم لوگ بھی حج اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اگر حج کرنے گئے ہیں تو وہاں پر طواف کر سکیں، اگر ہم بیت اللہ شریف عمرے کے لیے گئے ہیں تو عمرہ کر سکیں، کیونکہ وہاں اس قدر کثرت سے آبادی ہوتی ہے کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کس قدر آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ ہر طرف اتنا ہجوم کے باوجود بندہ طواف بھی کر لیتا ہے، صحیح بھی کر لیتا ہے، ہر طرح کے احکامات جو حج میں لازم کیے گئے، فرض کیے گئے، وہ ادا کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حج اور عمرہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس کی بدولت ہے؟ صرف دعا کی بدولت ہے۔ کس کے؟ دعا کی بدولت۔ تو تیسرا کام تو یہ ہو گیا۔ اب چوتھا کام کیا ہے کہ ہم لوگوں نے حقوق اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو ہم پر حقوق ہیں، جو ہم لوگوں نے ادا کرنے ہیں، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، ہم لوگوں نے لازمی ادا کرنے ہیں۔ حق ادا جیسے کیے جاتے ہیں نا، حقوق العباد بھی ہوتے ہیں، حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمسایوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کیونکہ یہ انسان پر لازمی ہے۔ اب فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے لیکن انسانوں کے حقوق معاف نہیں فرماتا۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق جو بندوں کے لیے پورے کرنے کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے پورے کرنے۔ اب کیا ہے؟ ہم لوگ رمضان کے مہینے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں نا، یہی ہے ہمارا کہ ہم لوگوں نے رمضان میں ایک تو روزہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ کس چیز کا؟ آپ کہتے ہیں رمضان کا اصل معنی کیا ہے؟ رمضان کا اصل معنی کیا ہے؟ گناہوں سے انسان کیا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات
کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے، پینا چھوڑ دیا جاتا ہے، جو برائیاں ہیں وہ چھوڑ دی جاتی ہیں۔ 3 کام تو یہ ہو گئے۔ تو یہ کی کس کے لیے جاتی ہے؟ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے نا۔ روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب تک انسان روزہ نیت کر لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اب گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے انسان، دوسرا زبان کو اپنی کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا یا کسی کو ہاتھ سے ایذا نہیں پہنچاتا یا زبان سے کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ اگلے کی دل آزاری ہو۔ تو یہ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ روزہ اصل نام ہی گناہوں سے بچنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو چوتھی بات کیا ہے کہ آپ لوگوں نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو لازمی پورا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لازمی پورا کرنا ہے۔ جب تک ہم ان اعمال کو پورا نہیں کریں گے ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد نہیں ہوگا۔ تو کیا ہے؟ ہم لوگوں نے یہ لازمی پورے کرنے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ بھی لازم۔ اب دیکھو ہم لوگ جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مثال ہی لے لو کہ جو آپ لوگ کو میں نے پہلے بھی بتائی ہے کہ جب انسان کسی نیکی یا کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ صحابی رسول تھے، آپ کی بارگاہ میں جب پیش ہوئے تو آپ نے کہا کہ میں صرف 2 یا 3 نمازیں پڑھ سکتا ہوں۔ مفہوم ہے حدیث کا کہ کتنی نمازیں؟ 2 یا 3 پڑھ سکتا ہوں۔ لیکن پھر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم 5 کی 5 ہی ادا کرو یا جتنی آپ سے پڑھنی لازمی ہے، فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آپ اس سے فرمایا نہیں ہے، بس یہ فرمایا ہے کہ آپ وہ جو 3 ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھ لو، آپ کی اگلی نمازوں کے لیے خود ہی کیا ہے؟ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو صحابی رسول نے جب 3 نمازیں پڑھی تو ان کا چوتھی اور 5ویں چھوڑنے کا دل ہی نہیں کیا، کیونکہ ان کو ان نمازوں میں ہی اتنا سرور آیا۔ تو کیا ہے کہ جب انسان یہ اعمال کرے گا تو خود بخود وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو آج کا تو یہی سبق ہے کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح وغیرہ پڑھنی ہے، حقوق اللہ پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، اور دعا لازمی کرنی ہے۔ دعا چاہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہ عمل کیا کرنے ہیں؟ لازمی کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے سن لی ہے نا؟ آپ ساری باتیں آپ لوگوں نے یاد بھی رکھنی ہے، سمجھ آئی ہے؟